معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر دوستوں اور عزیزوں، ایک آوارہ قسم کا شخص بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وہ برائی سے نہیں رکتا تھا، یہاں تک کہ شہر کے تمام لوگ اس سے بڑے بیزار ہو چکے تھے اور وہ اس کو برائی کے ارتکاب سے نہ روک سکتے تھے۔ تو سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زاری و درخواست کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل میں موجود فلاں نوجوان آوارہ کو شہر سے خارج کر دیا جائے تاکہ اس کے باعث اس شہر پر عذاب نازل نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور اس نوجوان کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ قریب کی دوسری بستی میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نوجوان کو اس بستی سے بھی نکال دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بستی سے بھی نکال دیا۔ پھر وہ ایک ویران سی جگہ میں چلا گیا۔ اس ویرانے میں کوئی جاندار موجود نہ تھا، نہ ہی وہاں کوئی سبز پودا تھا اور نہ ہی جنگلی جانور اور نہ ہی کوئی پرندہ تھا۔ وہ اس ویران سی بستی میں بیمار ہو گیا، جبکہ پاس کوئی مدد کرنے والا بھی نہ تھا۔ پس وہ مٹی پر گرا اور اپنا سر مٹی پر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگا اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، کاش اس وقت یہاں میرے پاس میری والدہ ہوتی، اسے مجھ پر رحم آتا اور میری اس ذلت پر وہ آنسو بہاتی۔ کاش یہاں میرا باپ موجود ہوتا، وہ میری مدد فرماتا۔ کاش میری بیوی ہی میرے پاس موجود ہوتی، وہ میری جدائی و فراق میں یہاں روتی۔ کاش میری اولاد ہی یہاں موجود ہوتی، جو میرا جنازہ اٹھنے پر گریا کرتی اور زبان سے کہتی، اے رب العالمین، ہمارے اس پردیسی والد کو معاف فرما دے، جو بڑا کمزور ہے اور آوارہ ہے اور تیرا نافرمان ہے، جسے شہر سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ وہ بستی میں چلا گیا، پھر وہ بستی سے نکالے جانے پر ویرانے میں آ گیا، اور آج اس ویرانے سے بھی یعنی اس دنیا سے ہی خارج ہو کر اور ہر چیز سے نا امید ہو کر آخرت کو جا رہا ہے۔ یا الہی، مجھے تو نے اپنے باپ سے اور اولاد اور زوجہ سے دور کر دیا ہے، مگر اب اپنی رحمت سے دور مت کر۔ میرے دل کو ان کی جدائی میں تو نے جلایا ہے، اب تو میری نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال۔ پس اس کی والدہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حور کو بھیج دیا اور ایک حور اس کی زوجہ کی صورت میں بھیجی اور ایک فرشتے کو اس کے والد کی شکل میں بھیجا۔ وہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس پر گریہ کرنے لگے۔ اس نے کہا، یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میری زوجہ اور اولاد ہیں اور میرے پاس آ گئے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، اتنے میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اب وہ گناہوں سے پاک تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر چکا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ویرانے میں فلاں مقام پر جا کر میرے ایک دوست کی تکفین و تدفین کرو جو وہاں پر وفات پا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس نوجوان شخص کو دیکھا جسے آپ نے بحکم الہی پہلے شہر سے اور پھر بستی سے نکال دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس حوریں بیٹھی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ تو وہی نوجوان ہے جو تیرے ہی حکم پر شہر اور بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس پر میں نے رحم فرمایا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ وطن اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال سے جدائی میں رویا تھا۔ میں نے ایک حور کو اس کی والدہ کی شکل میں اور ایک فرشتہ اس کے والد کی شکل میں اور ایک حور کو اس کی بیوی کی صورت میں اور اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ تو انہوں نے اس کی مسافر جیسی حالت میں اس کے واسطے رحم کی درخواست کی، کیونکہ کوئی غریب الوطن جب وفات پا جاتا ہے تو
تو اس پر زمین و آسمان والے روتے ہیں، تو میں کیوں اب اس پر رحم نہ فرماؤں؟ میں تو سب سے بڑھ کر رحیم ہوں۔ کوئی غریب الوطن جب حالت نزاع میں ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ مسافر ہے، اپنے ماں باپ، اہل و عیال اور اپنی اولاد سے بھی دور ہے۔ اس کے مرنے پر کسی نے نہ رونا ہے، نہ غمزدہ ہونا ہے۔ پھر اس کے والد کی صورت میں اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور ایک اس کی والدہ کی صورت میں، اور ایک اس کے بیٹے کی شکل میں، اور ایک فرشتے کو اس کے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کی شکل و صورت میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے اور وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور ان تمام کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور اسی خوشی کی حالت میں وہ وفات پا جاتا ہے۔ اس کا جنازہ اٹھنے پر وہ فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور تا قیامت اس کی قبر پر اس کے حق میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے۔